پہلی چیز لاشعوری اور گہرا ذہنی رابطہ۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ہاتھ نے اچانک فون اٹھایا اور اسی لمحے ان کا محبت بھرا میسج اسکرین پر چمک اٹھا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ دو روحوں کے درمیان بنا وہ نایاب وائرلیس نیٹ ورک ہے جو فریکوینسی میچ ہونے پر خود بخود جڑ جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کے کسی کونے میں اداس ہوتے ہیں تو ہزاروں میل دور بیٹھے آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اچانک ڈوبنے لگتا ہے۔ آپ کے ذہن کی گہرائیوں میں اٹھنے والا صرف ایک معصوم سا خیال اگلے ہی سیکنڈ ان کے منہ سے نکلنے والا جملہ بن جاتا ہے۔ یہ لاشعوری رابطہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے دماغ الگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ دونوں کا لاشعور ایک ہی کینوس پر سانس لے رہا ہے۔ دوسری چیز کائناتی اشارے بار بار سنک ہونا۔ جب کائنات دو سچے دلوں کو ہمیشہ کے لیے ملانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ آپ کے آس پاس کی دنیا میں ان کا نشان بکھیر دیتی ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک ریڈیو آن کرتے ہیں اور وہاں وہی پرانا گانا چلتا ہے جو ماضی کی کسی گلی میں آپ نے ساتھ سنا تھا۔ موبائل کی اسکرین اور گھڑی کی سوئیاں بار بار 11:11 پر رکتی ہیں، جیسے وقت خود رک کر آپ کو ان کی یاد دلا رہا ہو۔ آپ سوشل میڈیا پر جو رینڈم ویڈیو دیکھتے ہیں اس کا ہر ایک لفظ آپ دونوں کی اس ادھوری کہانی کا خوبصورت جواب بن جاتا ہے۔ کائنات کا یہ پر اسرار اور جادوئی نظام تب تک خاموش نہیں ہوتا جب تک وہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا نہ کرے۔ تیسری چیز جذبات اور خیالات کا آئینہ دار ہونا۔ وہ انسان آپ کی زندگی میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ کائنات کا بنایا ہوا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنا عکس دکھتا ہے۔ تیسری چیز جذبات اور خیالات کا آئینہ دار ہونا۔ جب آپ اپنے اندر کے کسی پرانے خوف یا درد سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بدلا ہوا رویہ خود بخود آپ کو سنبھالنے لگتا ہے۔ آپ کی آنکھیں ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی ہیں لیکن آپ کا دل ان کے اندر اپنے ہی ادھورے خوابوں کو دوبارہ جاگتے ہوئے پاتا ہے۔ وہ کمال مہارت سے آپ کی اچھائیوں کو دگنا کر دیتے ہیں اور آپ کی تمام خامیوں کو اس طرح سمیٹتے ہیں جیسے وہ ان کا حصہ ہوں۔ قانون عکس کے تحت جب دو پاکیزہ روحیں ایک ہوتی ہیں تو ایک کا تڑپنا دوسرے کے لاشعور کی دنیا میں بڑی ہلچل مچا دیتا ہے۔ چوتھی چیز صدیوں پرانی شناسائی کا احساس۔ جب آپ زندگی کے کسی موڑ پر پہلی بار ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو دماغ بالکل حیران تھا مگر روح نے مسکرا کر استقبال کیا۔ ان کا بات کرنے کا لہجہ، ان کی ہنسی اور ان کا انداز ایسا لگا جیسے آپ کسی انجان سے نہیں بلکہ اپنے پرانے گھر لوٹ آئے ہوں۔ اس پہلی ملاقات میں کوئی خوف یا ہچکچاہٹ نہیں تھی، بس ایک گہرا سکون تھا، جیسے یہ منظر کائنات میں پہلے سے طے شدہ تھا۔ آپ کو دل سے محسوس ہوا کہ آپ ان کی زندگی کی کتاب کے وہ خفیہ صفحات بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی تک لکھے ہی نہیں گئے۔ یہ وہ سحر انگیز احساس ہے جو صاف بتاتا ہے کہ سفر تو آج شروع ہوا ہے مگر رشتہ کائنات کے بننے کے پہلے دن سے قائم ہے۔ پانچویں چیز ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھ لینا۔ یہ دنیا باہر شور مچاتی رہے اور آپ دونوں کے درمیان کی گہری خاموشی نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو الفاظ کبھی کہہ ہی نہیں پائے۔ جب آپ زندگی سے تھک کر ہار ماننے لگتے ہیں تو وہ بغیر ایک لفظ بولے بس آپ کا ہاتھ تھام کر روح کو سکون دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں خاموش رہنا بھی ایسا جادوئی لگتا ہے جیسے کائنات کی سب سے خوبصورت اور گہری گفتگو چل رہی ہو۔ وہ آپ کے چہرے کی جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے اس درد کو بھی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں جسے آپ نے دنیا سے چھپایا ہوتا ہے۔ یہ خاموشی اس رشتے کی آخری اور سب سے بڑی مہر ہے کہ اب آپ کو خود کو ثابت کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔